بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منهم ویحلفون علی الکذب وهم یعلمون صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 13 تک کا درس ہوا ہے۔ آیت نمبر 14 ہے، بڑی عبرت آموز سب آیتیں آ رہی ہیں اور عبرت آمیز آیت ہے، یعنی آموز کا مطلب ہوتا ہے سیکھنا، عبرت سیکھنا، اور آمیز کا مطلب عبرت ملی ہوئی بات ہے، عبرت لی ہوئی بات، ملی ہوئی بات۔ اللہ پاک ہم سب کو فرماتا ہے، اے لوگو کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جن لوگوں نے ایسے لوگوں سے محبت کی جن لوگوں پر اللہ کا غضب نازل ہو، یعنی یہودی۔ اب سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب علیہم کا مطلب جس پر غضب نازل ہو، اس سے مراد یہودی ہے، ولا الضالین اور جو گمراہ ہے اس سے مراد عیسائی ہے۔ غضب نازل ہوا یہودی پر، کس بنیاد پر؟ اس لیے کہ یہودیوں نے نبیوں کو قتل کیا، اللہ کے محبوب بندوں سے دشمنی میں ہوئی۔ کرسچن اور عیسائی لوگ گمراہ کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کے دین کو فالو نہیں کیا، ظلم نہیں تھا، یہاں وہاں ظلم تھا، یہودی کے پاس ظلم تھا۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے میں بھی گمراہیت تھی، ظلم نہیں تھا۔ وہ اس نیت سے دے رہے تھے تاکہ ان کے صدقے میں ہمارے گناہ معاف ہو جائے، نہیں گناہ معاف ہو جائے، اس واسطے دے رہے تھے، اس واسطے دے رہے تھے۔ جیسے انبیاء کے حضرت زکریا کو یہودیوں نے ذبح کیا، کھاڑ میں قتل زکریا، یقتلون النبیین پڑھتے نا قرآن میں کہ نبیوں کو یہ لوگ قتل کرتے ہیں۔ نبیوں کو قتل کرنا یہودی کرے تھے، زکریا علیہ السلام یہودی، بنی اسرائیل کے لوگ، بنی اسرائیل کے لوگ کرتے۔ تو اللہ نے اس کا ڈیفینیشن اس طرح سمجھیے کہ اللہ کے محبوب بندوں کو ستانا یہ یہودیت ہے، اور اللہ کے محبوب بندوں کو قبول نہ کرنا یہ عیسائیت ہے۔ ستانا یہ یہودیت ہے اور قبول نہ کرنا یہ عیسائیت ہے، ایزی لے لینا یہ عیسائیت ہے۔ سمجھ گئے؟ اللہ پاک مومنوں کو کہا ہے تم نہ یہودی ہو نہ عیسائی نہ نصرانی ہو، اور اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اے حبیب کیا آپ نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جو ایسے لوگوں سے محبت کیے جن لوگوں پر اللہ کا غضب نازل ہو؟ مراد یہاں پر عرب کے منافقین ہیں، یعنی حضور نے دیکھا کہ یہ لوگ ایسے لوگوں سے محبت کر رہے ہیں جن سے اللہ ناراض ہے۔ وہی تو کوالٹی تھی مصطفیٰ کے سامنے۔ تو حبیب پاک کو خطاب کرتے ہوئے اللہ پاک فرمانا کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو؟ اب ان لوگوں میں سر فہرست جو ہے حاکم مستدرک کے حوالے سے ایک روایت ہے، نقل ہے تفسیر جیلانی میں، امام اسرائیلی نے بھی اس کو نقل کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی یہ روایت منقول ہے۔ بیٹھے اور امام مسلم کی شرط پر یہ حدیث پاک امام حاکم مستدرک نے، مسند احمد میں بھی یہ روایت ہے، ابن ابی شیبہ میں بھی یہ روایت ہے، طبرانی میں بھی یہ روایت ہے، امام بیہقی نے بھی یہ روایت، طبری نے بھی یہ روایت نقل کی ہے، اور سب نے جید سند جید کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ روایت کیا ہے کہ ذرا دیکھیں دھیان دیں۔ ایک نام ہے
عبداللہ ابن نبتل، عبداللہ ابن نبتل، اس سے پہلے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا نام سنا گیا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ پر تہمت لگایا، جو افک بولتے ہیں اس کو، تہمت لگایا۔ عبداللہ ان کا بھی نام تھا وہاں پر، اور وہ بھی کون تھا؟ منافق، جس کے بارے میں سورہ منافقون پوری آیت ہے، پوری سورہ منافقین انہی کے حوالے سے۔ سورہ نور میں بھی ہے نا سب؟ سورہ نور میں حضرت کا ذکر ہے، حضرت عائشہ کے واقعہ منقول ہے، لیکن سورہ منافقون میں پورے انہی کی وجہ سے ایک دم بالکل پورا پول کھول کے رکھ دیا وہاں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جب، مکہ میں جب تک تھے یہ لوگ چھپے ہوئے تھے، حکم نہیں تھا، کیونکہ اللہ کا رسول جو ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم کے تابع ہوا کرتا ہے۔ اللہ جب تک حکم نہ دے کوئی، حالانکہ علم میں رہتا، جانتے ہیں علم میں رہتا، لیکن حکم امت کو دینے کے لیے شرط ہے کہ اللہ کا حکم ہو، ایسا تو سارے سب کو معلوم تھا، سب چیز معلوم تھا مصطفیٰ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا اس سے ایک عقیدہ یہ بھی آپ کو ملا کہ رسول جو جہاں کا ہوتا ہے ان کو پورا ڈیٹیل معلوم ہوتا، لیکن بولنا الگ چیز ہے، جاننا الگ چیز ہے۔ آپ کو بہت ساری چیز کا علم ہے لیکن آپ بولتے نہیں، تو اس کا مطلب نہیں کہ ہم علم ہی کی نفی کر دیں۔ تو جو لوگ علم غیب کی نفی کرتے ہیں وہ جاہل ہیں، کیونکہ نبی بولے نہیں بہت ساری باتیں، جانے نہیں بہت ساری باتیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو نہ بولنے کی وجہ سے نبی کے علم غیب کا انکار کرنا یہ نادانی ہے۔ آپ کیا جانتے ہیں کہ میں کتنا علم رکھتا ہوں، مجھے کتنی حدیثیں یاد ہے؟ آپ نہیں جانتے کیونکہ میں بولا نہیں، تو نہیں بولنے کی وجہ سے آپ میرے علم کا انکار نہیں کر سکتے۔ تو رسول جب سارے کائنات کے ہیں، سارے جہان کے لیے، تو سارے جہان کا علم رسول کو ہے۔ اگر علم نہ ہوتا تو پھر سارے جہان کے وہ رسول ہی نہ ہوتے، یہ رسول کے لیے لازم ہے۔ خیر، تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا تذکرہ سن، آج ہے عبداللہ ابن نبتل منافق کیا ہے؟ کان یجالس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ دیجیے آپ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بیٹھا کرتا تھا۔ دیکھیے اب آپ آسانی سمجھ جائیں گے کہ نبی کی محفل میں بیٹھنے والا کھلے عام کافر تو ہوگا نہیں، کیونکہ مجلس مصطفیٰ جب بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب واعظ و نصیحت کی محفل، دعوت مصطفیٰ بولا جائے تو پھر کفار مراد ہو سکتے ہیں، دعوت و تبلیغ میں نبی کے سامنے کافر ہو سکتے ہیں، لیکن مجلس مصطفیٰ کا مطلب ہوتا ہے کہ نبی واعظ و نصیحت کر رہے ہیں۔ آداب مجلس اسی لیے بولا جاتا ہے، آداب دعوت نہیں بولا جاتا۔ تو یہ جو ہے عربی سنیے، امام زیلی کی روایت ہے تفسیر جیلانی ہی میں، کان یجالس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا، مجالست کرتا تھا، بیٹھا کرتا۔ ثم یرفع حدیثہ الی الیہود، تو جو بھی باتیں ہوتی تھی یہودیوں کو جا کے سناتا تھا۔ دیکھیے اب ہم سمجھ پا نہیں، سنیے نا کیا کہا قرآن نے، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو لوگ ان لوگوں سے پیار کرتے ہیں جن پر اللہ نے غضب نازل کیا؟ دیکھیے تو دیکھا نا، آپ کی محفل میں وہ بیٹھا ہے اور یہ یہودی کو آپ کی بات پہنچا رہا ہے، اس کا مطلب یہودی سے پیار ہے۔ کیسا بھانڈا اللہ پاک کھولتا ہے، دیکھیے نبی کی جاسوسی، نبی کے خلاف جانے کی بات۔ فبینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجرۃ من حجرہ، یہ بڑی اہم بات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کمرے ہی میں تھے کہ اچانک ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، باپ رے باپ، نبی کے علم غیب کا انداز لگائیے گا، یدخل علیکم الآن رجل قلبہ قلب جبار وینظر بعین شیطان، کہ سنو تھوڑی دیر میں اس محفل میں ایک شخص داخل ہوگا فیوچر کے جملے، تھوڑی دیر میں ایک شخص داخل ہوگا، قلب جبار، جس کا دل ظالمانہ دل ہو، نہیں قلب بڑی قاف، چھوٹی قاف سے قلب بنے ہوتا، قلب ہو جس کا دل ظالمانہ دل ہوگا، جبر والا دل ہوگا، ظلم والا دل ہوگا، ینظر بعین شیطان، اور وہ شیطانی آنکھ سے دیکھتا ہوگا،
وہ جاسوسی. آج بھی آپ کبھی بھی بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جو غوث پاک اولیاء اللہ محبوبان اللہ کو نہیں مانتے ہیں. کبھی کوئی ایسی بات آ جائے تو اب آپ بھی بولتے ہیں نا کیا دیکھو اب وہ اس کو لے کر بیٹھے, آپ کو نہیں ماننا تو چلے جاؤ یار, یہ آپ ادھر ادھر اشارہ بازی کیوں کر رہے ہو, ان کو کیوں کر رہے ہو. اس طرح کی حرکتیں یہ نفاق, یہ ہے اللہ کے غضب کو دعوت دینا. بات اچھی لگے الحمدللہ, نہیں اچھی لگے بس آپ چپ رہو. ان نہ اچھے کو دوسروں پر آپ نہ تھوپو کہ ہمیں اچھی نہیں لگ رہی ہے تو تم بھی چلو. عقلیں متفاوت ہوتی تھی. بہت سارے ایسے صحابہ بھی ہیں کہ رسول پاک کو کہتے تھے یا رسول اللہ ایک مرتبہ اور بولیے نا. حالانکہ بہت سارے صحابہ سمجھ گئے ہوتے, لیکن کچھ اس میں ایسے بھی ہوتے جو کہتے تھے ایک مرتبہ اور ایک اور بولیے. تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹ دیتے تھے نہیں سمجھو تو جاؤ, جو سمجھ لیا سمجھ. نہیں, رسول اللہ بولتے تھے لیکن نہیں سمجھ میں ان لوگوں کو بات آتی ہے رسول پاک کی عظمتوں کی, تو بس اسی نہ سمجھی ہی کو پرچار کرتے ہیں کہ آقا کی بول کو چلے گئے. سمجھو, نہیں سمجھ میں آ رہا تو سمجھو. آقا دیکھیے تو سب سے بڑی بات یہاں پر دیکھیے کہ رسول پاک کی ابھی محفل میں وہ نہیں ہے, اور مصطفیٰ کی نگاہ نبوت کا اندازہ لگائیے اور علم غیب کا مشاہدہ کیجیے. رسول فرماتے ہیں کہ آئے گا ایک شخص جس کا دل ظالمانہ دل ہوگا اور شیطان کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوگا. میرے آقا کی نگاہ سے انسان کیا شیطان بھی چھپا نہیں گا, شیطان کی آنکھ سے دیکھے گا. واہ بول دیا, باطنی چیز ہے یہ. جاسوسی کرنا باطنی چیز ہے, دل کے اندر کیا ہے نہیں معلوم. اللہ اب جب سمجھ گئے یہ پورا پس منظر, تو آپ اب یہ آیت کریمہ اے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا ان کو جس نے ایسے لوگوں کو اپنا محبوب بنایا, ایسے لوگوں سے محبت کی جن پر اللہ کا غضب ہے, یعنی یہودیوں سے. ما ہم منکم, نہ یہ آپ میں سے ہیں, یعنی آپ کی مجلس میں بیٹھے ہیں تو آپ مت سمجھنا کہ یہ آپ میں سے ہیں. اولا منہم, اور نہ وہ یہودی میں سے ہیں. دیکھا آپ نے, اسی کو کہتے ہیں منافق. نہ ادھر مکمل نہ ادھر مکمل, ادھر مکمل, بیچ والی, اسی کو نفاق کہتے ہیں. نہ مکمل کلمہ کو اور نہ ہی مکمل دشمن, نہ ظاہر صحیح نہ باطن سے. تو اللہ کا صاف کر, اللہ ما ہم منکم, یہ آپ میں سے بھی نہیں, یعنی آپ کے صحابہ میں سے بھی نہیں ہے. ولا منہم, اور نہ یہودیوں میں سے ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جیسے ہی ابن نبطل یعنی عبداللہ ابن نبطل داخل ہوا تو ان کی نیلی آنکھ تھی. ایسے کرتے کی وجہ سے آنکھ خرابی ہو گئی تھی. اب دیکھیے نا, ایسے اشارہ کیا تباہ ہو جاؤ دونوں ہاتھ سے. تو اب اللہ پاک نے ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہی توڑ کے رکھ دی. تو نبی کی عظمت کے لیے جس چیز کا یوز کرو گے وہی چیز کو تباہ کر دے گا. یہ ہو گئے مفلوج, مجھ کو شرل بولتے ہیں, یعنی آپ اٹھا نہیں سکتے. مفلوج فارغ, مطلب جس چیز سے نبی کی توہین کرو گے اسی چیز میں پہلے اللہ عذاب. ابھی آنکھ سے جاسوسی کر رہے تھے تو آپ دیکھ رہے کہ اندھا تھا, کانا تھا, نیلی آنکھ والا. فقال لهم نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے ہی داخل ہوا تو خطاب کرتے ہوئے کہتے نبی ان سے ارشاد فرماتے, اے نبی علامہ تشتمنی انت واصحابہ, کس بنیاد پر تم لوگ اور تمہارے صحابہ, تم اور تمہارے صحابہ, تمہارے ساتھیاں میرے کو گالی دیتے ہیں. غور کیجیے, نبی ان کی محفل میں کبھی نہیں بیٹھے, کبھی, اب ظاہر ہے سامنے تو کبھی گالی دیا سنے نہیں ہوں گے نبی, لیکن فرمانے کیوں گالی دیتے ہو, کوئی انفارم نہیں کیا تھا نبی کو. اب یہ ایسی بات ہے کہ یہ خود کہتا ہے کہ آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے ٹائم دیجیے, میں تو قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے گالی نہیں دیا, لیکن آپ نے کہا ساتھیاں بھی گالی دیتے. یہ توڑتا ہوا پھر یہودیوں کے پاس گیا, یہودیوں کو لے کر کے آیا. دیکھیے فجاء باصحابہ, یہودیوں کو لے کر, ساتھیوں کو لے کر آیا. فحلفوا باللہ ما سبوا, تو اس نے اللہ کی, سب مل کر اللہ کی قسم کھا کہ نہیں ہم کبھی آپ کو گالی نہیں دی. تو اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ اتارا کیا کہ نہ تو تم سے ہے اور نہ یہ یہودی ہے مکمل. وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ, اور یہ جھوٹی قسم کھا رہے ہیں. یہ جھوٹی
تعلمون، آپ کو میں بتا دوں کہ ان کو بھی معلوم ہے کہ میں جھوٹی قسم کھا رہا ہوں. دیکھ لیا وہم یعلمون، جان بوجھ کر کے جھوٹی قسم کھا رہے ہیں یہ. کیوں کہ آپ کو گالی دی ہے، ادھر کی ادھر کرنا یہ بہت بڑی گالی، ادھر کی ادھر کرنا، ایسے کر رہے ہیں محمد، تیرے خلاف کر رہے ہیں محمد، سازش کر رہے ہیں محمد. آیت کریمہ کے ایک حرف پر اگر غور کریں گے آپ تو آپ کو یہ بات سب سے اہم سمجھ میں آئے. وہ یہ اللہ پاک بھی چاہتا ہے کہ یا تو مکمل میرے رہو یا مکمل میرے نہ رہو. بیچ بیچ والے اگر رہو گے تو بہت تباہ کر دو. غصے کو دعوت دینے والی بات ہے. کیا کہا اللہ نے؟ نہ وہ تیرے ہیں اور نہ ان کے ہیں. ارے تیرے ہیں یا تو سمجھ میں آتی ہے، ان کے کی کیوں تعریف کیا اللہ نے؟ ان کے کی کیوں تعریف کیا؟ بہت سارے ہندوؤں کو آپ دیکھیے، وہ اللہ کو گالی نہیں دیتے، رسول کو گالی نہیں دیتے، بلکہ نام آ جاتا تو شنکراچاریہ وغیرہ سے آپ دیکھیے تو محمد صاحب ایک دم بہترین سے بولتے ہیں، پروفیٹ اچھے سے جملے بولتے ہیں. تو اللہ پاک بھی کہہ رہا ہے کہ یا تو تم مکمل میرے رہو یا مکمل میرے نہ رہو. بیچ بیچ میں رہو گے یہ تباہی ہے. اس کو دوگلی پالیسی، ترخی پالیسی بولتے، اس کو دوگلا پن بولتے. اللہ پاک ایسے لوگوں پر اپنی ناراضگی کا اظہار فرماتا ہے، غضب نازل ہوتا ہے، جس سے خصوصی طور پر ہم سب کو بھی ایک درس ملا کہ اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم لوگ بلیور ہیں. اب بلیو اس تصور کو کہا جاتا ہے کہ جس کو آپ بلیو کریں اس کے خلاف اس کے نگیٹو کوئی پہلو آپ کے پاس ہو ہی نہیں. بلیو کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے ایک بیٹے کے لیے باپ کے خلاف اگر کوئی بول دے صرف کہ تو اپنے باپ کا صحیح ڈی این اے ہے تو کسی بھی حال میں سننا اس کے بیٹے ہونے کے لیے خلاف ہے. اگر سن بھی لیا اس نے، اگر سن بھی لیا اس نے سچویشن میں خون کی ضرورت ہے تو ڈی این اے وغیرہ کا یہ جملہ سنے ٹھیک ہے، لیکن کوئی کہے کہ اصلی باپ کا بیٹا ہے تو ڈی این اے طلاق، تو سننا بھی یہ بے حرمتی کی دلیل ہے، بے ادبی کی دلیل. کیوں؟ باپ بڑا پوتر لفظ ہے، ماں بڑی عزت دار لفظ ہے، ریسپیکٹڈ ہے اللہ کی بارگاہ سے. اور جو ریسپیکٹڈ ہوا کرتے ہیں ان کو عزت ہی صرف دی جاتی ہے، تنقید نہیں کی جاتی ہے. ریسپیکٹ کا مطلب ہی یہی ہوتا. تو رسول اعظم تو ساری کائنات میں ریسپیکٹڈ ہے. اللہ پاک چاہتا ہی ہے کہ سارے لوگ ان کی بارگاہ میں ادب و احترام کا نذرانہ پیش کریں. سب چاہتے ہیں. انسان تو بہت بڑی بات ہے، چرند و پرند درند شجر حجر سب کو کہہ دیا اللہ پاک نے کہ یہ میرے حبیب ہیں. اب بتائیے پتھر پہ چلتے تھے منہ بن جاتا. آج جو آپ نالے پاک کے جو شکل دیکھ رہے ہیں وہ کہاں سے ملی آپ کو؟ وہ کوئی آرٹسٹک وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے. وہ وہی ہے کہ رسول پاک پتھر پہ رکھتے تھے تو پتھر منہ بن کر کے اپنے سینے میں نبی کا نقش اتار لیتے تھے. تو جب ایک پتھر بے جان وغیرہ کو احساس نبوت ہے، جملے میں بڑا اچھا لگے، نبی کی عظمت اور ان کے اسٹیٹس کا احساس ہے، ہم اشرف المخلوقات ہیں. تمام جماعت کے لوگوں کو باخبر ہو جانا چاہیے کہ نبی کو آل ان آل مانو یا آل ان آل نہ مانو. گالی گلوچ بیچ بیچ والا نہیں، کلمہ پڑھ کر گالی مت دو، کلمہ پڑھ کر علم غیب کا انکار مت کرو، بلیو کر کے نبی کا اختیار کا انکار مت کرو. کسی بھی زاویے سے نگیٹو پہلو مت لاؤ نبی کے پاس جو ان کی رسپیکٹ اور ان کی عزت کے خلاف. ایک بیٹا اگر واقعی اس کا باپ شرابی اور کبابی بھی ہے لیکن اس نے اس کو جنم دیا اور بیٹا بہترین عالم دینیا بہترین ایجوکیٹڈ بن گیا ہے، تو وہ بیٹا اگر باپ کو کہے کہ شرابی کا زمانہ گزرا تب بھی اللہ کہتا ہے کہ تو بے ادب ہے، کیونکہ اسی شرابی کی حالت میں تجھے جنم دیا ہے اور تجھے سینچا ہے اور تجھے پڑھایا ہے. تجھے کس نے حق دیا کہ باپ کا اسٹیٹس گنا؟ باپ کا اسٹیٹس رب متعین کر چکا ہے، وہ گناہگار ہے، ہم اس کو سزا دیں گے. تو بیٹا ہے، تیرے لیے حکم یہ ہے کہ باپ کو جنتی سے بچے. یہ تیرے لیے حکم ہے. تو یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بلیف کا ایک تصور جو نیچے سے ملی آپ کو کہ جماعتی سطح پر جو بھی کام کر رہے ہیں وہ لوگ جو اس طرح کی باتیں کر. آج جو مطلب انڈیا کا خصوصاً سچویشن ہے اس کی اصل وجہ ہم ہی لوگ ہیں. ہم میں ہی سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو نبی کا ایکسپلین صحیح نہیں کر رہے، نبی کا اسٹیٹس صحیح نہیں امت کو بتا رہے ہیں. اب آپ یہ بتائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دوست دشمن سب کو ایک دم بہترین سے رکھتے تھے، یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے. اب آپ یہ بتائیے کہ ٹھیک ہے آپ کے گھر میں
1 करोड़ रुपया रखा हुआ है, तो उस दुश्मन साहब को आप ला करके दिखा देते, दूसरे दिन अगर वो चोरी कर ले तो ये इसकी सजा किसको मिलेगी? इसका सही कौन होगा? रसूल पाक जो करते थे वो उनको वो अल्लाह पाक की तरफ से ऐसा मकाम हासिल था कि वो यहूदियों के पे जाते थे तो ईमान देकर आते थे, और आप तो ईमान बेच कर आ गए। अब क्या हुआ अब्बास नकवी का, क्या हुआ शाहनवाज हुसैन का? अरे तुम अगर शादी किए भी थे तो मुसलमान बना लेते, लेकिन आज तक उसी की गीत गा रहे हो। होना तो चाहिए कि वो तुम्हारी गीत गाए, होना चाहिए वो तुम्हारी गीत। हजरत इमाम हुसैन से जब शादी हुई, ईरान की बेटी हजरत शाहबानो, ईरान के बादशाह की बेटी का नाम है शाहबानो। तो जब इमाम हुसैन शहीद हुए ना, तवज्जो दीजिए, इमाम हुसैन जब शहीद हो गए तो आजू बाजू वाले ने कहा उनसे कि बेगम आप ईरान के बादशाह की बेटी को ऐसा करो, लौट जाओ, आपको तो हजारों मिल जाएंगे। जुमले में गौर कीजिए। तो कहती है कि मैं ईरान के बादशाह की बेटी हूं, लेकिन अब जन्नती नौजवानों के सरदार की बीवी। ये है बदलाव। अगर बादशाह की बेटी से किया भी इमाम हुसैन ने लिखा तो वो हरीस नहीं बन गए। तो इसे अब्बास नकवी है, शाहनवाज हुसैन है, जितने भी लोग लीडर हैं, बीजेपी में घुसे भी थे, तुम हिंदू में घुसे भी थे, अरे तो उनको मुसलमान अच्छे से बना करके उनकी पवित्रता एक मिसाल बनाते, उनकी सकाफत को एक मिसाल बनाते। सही है, लेकिन बजाय ये कि तुम अपना कल्चर दो, उसी के कल्चर में चले गए, छोड़ के अपना कल्चर, उसी के कल्चर में चले गए, तो फिर इस्लाम की खूबसूरती कहां से नजर आएगी? यही वजह है कि इस्लाम पर उंगली उठ रही। तो हम में ही से लोग जो उनके बन गए वो इस्लाम, इसी लोगों को कहा जा रहा कि न तुम कलमा पढ़ रहे हो मुकम्मल, न तुम उनके हो मुकम्मल, ये बीच बीच में हो। नाम रख रहे हो खान, नाम रख रहे हो मोहम्मद, नाम रख रहे हो सैयद, नाम रख रहे हो अब्बास, अरे नाम के मुसलमान लग रहे हो और काम देखो तुम वहां जाकर के ये कर रहे हो। बीवी भी खड़ी है, तुम भी खड़े हो, अजीब बात है, क्या है ये? इसी को अल्लाह पाक कह रहा है, ए हबीब क्या आपने नहीं देखा उन लोगों को जो यहूदियों से, यहूदी जैसों से प्यार करते हैं। जुमा में जुमला इशारा किया, नहीं दर्स में शायद, या बड़ी रात को इशारा किया मैंने कि मेरे आका की तालीमात को गांधी जी की तालीमात से कम है। मुझे देख रहे हो 12 तारीख को कि सियासतदान जिस तरह गांधी जी को यूज कर रहे हैं, लेकिन उनकी तालीमात पर अमल नहीं कर रहे। ऐसे ही सुन्नी हजरात नबी पाक को यूज कर रहे हैं, उनकी तालीमात को अमल नहीं कर रहे। अब बताइए, बोले बोला जुमा में नहीं, शायद ये मिलाद नबी की जान से भी बोला, क्योंकि कोई आदमी जो सोचा आजम पूरे, आजम पूरे बाबा आजम पूरे, कितनी तकलीफ की बात आप सोचिए। कहां गांधी बताइए, अरे मुस्तफा की खाके राह क्या पेशाब के बराबर में नहीं है। अजमत वाले सहाबा उस मुबारक चीज को पीते थे, और इनकी तालीमात और मुस्तफा की तालीमात से कंपेयर कर रहे हैं। कितनी बड़ी बेवकूफी है बताइए, कितनी। अच्छा मुसलमान है, हिंदू सियासी आदमी बोले तो जरा ठीक है, जैसे मैं कभी कभी बोलता हूं ना कि अरे तुमने खुद कहा है, तुम्हारे गांधी ने खुद कहा है कि अगर हुकूमत करना चाहते हो तो उमर को याद रखो, हुकूमत करने आ जाए। सही बात। तो हम यहाँ पर नबी की अजमत बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर शान बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर जो तुम गांधी जी की तालीमात को जिस तरह नहीं अमल कर रहे हैं, इस नबी की तालीम को अमल नहीं कर रहे हैं, ये क्या है? बुरी बात है। अरे हाँ, ये गर्दाना कर रहे हैं गांधी जी, अस्तगफुरुल्लाह। इससे तो कहीं ज्यादा अरब के वो पढ़े लिखे लोग मौजूद थे, पढ़े लिखे लोग, उनको भी अगर लाओ तो हम रिजेक्ट करेंगे। सहाबा मुस्तफा के इल्म के सामने है ही नहीं, ये हिंदू कैसे आ सकते? महान अल्लाह, इसी को अल्लाह पाक नाराजगी का राज बताता है कि तुम न या तो मुकम्मल मेरे रहो या मुकम्मल उनके रहो, बीच में नहीं रहना। हाँ, बीच में नहीं रहना। खास तौर से आज की इस आयत करीमा आयत नंबर 14 से एक इबरत आमेज पहलू हम सबको मिला कि हम मुकम्मल मानते हैं, अल्लाह रसूल को मानते हैं, हम गुनाहगार हो सकते हैं, बाकी नहीं हो सकते, हम दुश्मन नहीं हो सकते, हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, झुक जाते हैं, या रसूलल्लाह माफ करा दीजिए, नमाज कदा हो गई है, अदा कर रहे हैं, गलती हो गई, माफ कर, झुक जाते हैं, अकड़ते नहीं। जैसे देखिए अब्दुल्लाह इब्न नक्तल अकड़ गया, नहीं मैंने आपको गाली कभी नहीं दिया, अरे गाली का नहीं दिया। जब
ایک وہ وقت آیا کہ جب نام لے لے کر مصطفیٰ نے نکالا تو اس وقت سمجھ میں آ گیا یہ آج بہانا پھوٹ گیا ہے. تو ایسے ہی اللہ کے رسول کو سب معلوم ہے، لیکن وہ انتظار وحی کیا کرتے ہیں، انتظار وحی کے وہ محتاج ہوتے ہیں. اللہ پاک کہے گا تو کریں گے، لیکن نہ سمجھنا کہ تم مصطفیٰ کو دھوکہ دے رہے ہو، نہیں، خود کو دھوکہ دے رہے ہو، خود کو دھوکہ دے رہے ہو. آپ ہمارے کو بہلا دو، آپ کو بہلا دو، یا ہمارے اور آپ کو بہلانے سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ رسول کو دھوکہ دینے کی سوچ بھی لوگ تباہ ہو گئے. کتنا سال جیو گیا؟ 100 برس جیو گے؟ کچھ بھی نہیں بگڑتا. ہر محفل میں یہ جملہ بول رہا ہوں، ہم لوگ جلسہ سجا رہے ہیں تو نبی پر احسان نہیں کر رہے ہیں، اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں توفیق دیا ہے. اللہ نے ہمیں توفیق دیا. جس کی عزت اللہ کرے، مخلوق کیا کرے گی؟ لمیٹڈ. دادا پر دادا مر گئے، مصطفیٰ موجود ہے، مصطفیٰ زندہ ہے، ان کی عظمت زندہ ہے. سمجھ رہے؟ تو یہ لوگ جو مصطفیٰ کو رن آؤٹ کر رہے ہیں، مصطفیٰ کو جو زیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ مصطفیٰ کو نہیں کر رہے ہیں. یخدعون انفسهم، یہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، خود کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما یشعرون، لیکن ان کو شعور نہیں ہے. اللہ پاک آپ کو ہم سب کو صحیح فکر کے ساتھ زندگی نصیب فرمائے، اپنا اور اپنے حبیب کا مکمل بنائے رکھے. پروردگار عالم اس خصوصی درس کو قبول فرمائے، شان کریم کے مطابق اجر عطا فرمائے. بہار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے سبق و طفیل میں ہم سب میں، ہم سب کے آل اولاد میں، ہم سب کے گھر بار میں برکتیں عطا فرمائے. جو پریشانیاں ہیں دور فرمائے، جو تمنائیں ہیں آرزویں ہیں پوری فرمائے، جو مشکلات ہیں حل فرمائے. جو بڑے ہیں گزر، جو بڑے گزر چکے ہیں بخشش فرمائے، جو زندہ ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم